بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے اور سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب اور اے اولاد عبد المطلب، اپنی بیٹی اور پھوپھی کو اور دادا عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے لے کر تمہیں کچھ دینے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا، 30 آدمی جمع ہو گئے، سب نے کھایا پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم میں کون ایسا ہے جو میرے قرضہ کی ادائیگی اور میرے وعدوں کو پورا کرنے میں ذمہ داری لیتا ہے؟ جو یہ ذمہ داری لے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور میرے اہل میں میرا قائم مقام ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمندر ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ پیش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا یا آپ نے ان کو بلایا، اور ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک سالم بکرا کھا جاتا تھا اور 3 سا یعنی 10.5 سیر تک پی جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 1 مد 14 چھٹانک کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا پیالہ منگوایا، جسے انہوں نے پیا تو وہ سیراب ہو گئے اور مشروب ویسے ہی باقی رہا جیسے کسی نے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو یا اسے کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، مجھے تمہاری طرف خاص طور سے اور تمام انسانوں کی طرف عام طور سے بھیجا گیا ہے، اور تم میرا یہ معجزہ دیکھ چکے ہو کہ تم سب نے سیر ہو کر کھایا اور پیا اور کھانے اور پینے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم میں سے کون میرا بھائی میرا ساتھی بننے پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ یہ مطالبہ کیا، ہر دفعہ میں ہی کھڑا ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما دیتے کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا، یعنی مجھے بیعت کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی 1 دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اس وقت بنی ہاشم کی تعداد 39 یا 40 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جمع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، حالانکہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اکیلے ہی سالم بکرا بما شوربے کے کھا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ کا 1 پیالہ دیا، سب نے اس کو پیا اور سب سیراب ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی 1 دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا 1 بڑا پیالہ تیار کر لو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سارا انتظام کر لیا، انہوں نے پہلے دن کی طرح سے خوب کھایا اور خوب پیا اور پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ بچ گیا، ان میں برکت ہو گئی۔ اس دن بھی ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ چنانچہ میں نے یہ سب کچھ تیار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان سب کو بلا لایا اور ان سب نے کھایا اور پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کر دی اور فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے قرضہ کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چپ رہا اور باقی لوگ بھی چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات ارشاد فرمائی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اے علی یعنی اس کام کے لیے تم ہی مناسب ہو۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ابن ابی حاتم نے بھی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میرے قرضہ کی ادائیگی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے اہل میں میرا قائم مقام بننے کے لیے تیار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضہ کو ادا کرنے کے لیے کہیں ان کو سارا مال نہ خرچ کرنا پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور پھر خاموش ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دوبارہ فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر خاموش رہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میری شکل و صورت سب سے خستہ تھی اور میری آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں، پیٹ بڑا تھا، ٹانگیں پتلی تھیں۔ یہی حدیث مجمع پر دعوت پیش کرنے کے باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک اور طرح صفحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کے لیے پیدل سفر کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو اسلام کی دعوت کے لیے طائف پیدل تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، راستہ میں ایک درخت کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی۔ یہ والا واقعہ انشاءاللہ طائف کا ہم صبح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔